کہ منجنیق میں بٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ رب العزت نے اپنے خلیل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام پر آگ کو گلزار بنا دیا۔ بلند آواز سے کہیں ذرا سبحان اللہ، اور جاگ کر کہیں ذرا، سارے بولو ذرا سبحان اللہ۔ بچے اکٹھے ہو جاتے ہیں، بڑے سوئے رہتے ہیں، بڑے بچے جو ہیں وہ بڑوں کی جگہ کام کرتے ہیں، تو بڑے جاگ کر بیٹھو، بچوں کی ضرورت نہیں ہے، بچے سمجھتے ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں کیا نہیں کہہ رہا، وہ ایک قصہ کہانی سمجھ کے آ جاتے ہیں، تو بڑوں کے لیے یہ گفتگو ہے، بڑے توجہ کے ساتھ سنو۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی پر آگ کو گلزار بنایا اور 40 دنوں تک ابراہیم علیہ السلام اس باغ کے اندر بیٹھے رہے جو آگ کے اندر میرے رب نے اپنے نبی کے لیے بنا دیا تھا، ایک جنت نما ٹکڑا، اور فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ ابراہیم علیہ السلام کے دائیں بائیں رہو، اور ایک فرشتے کو ابراہیم ہی کی شکل و صورت میں بنا کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس بٹھا دیا کہ تو 40 دنوں تک میرے نبی سے گفتگو کرتا رہے تاکہ میرا نبی تنگ نہ پڑے، تنہائی محسوس نہ کرے۔ تو 40 دنوں تک اللہ کے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹھے رہے، موجود رہے۔ بعد ازاں روایات بہت ساری ہیں، گفتگو درمیان میں بہت طویل ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ جو ضروری باتیں ہیں وہ آپ احباب کے سامنے رکھوں گا۔ 40 دنوں بعد نمرود اپنے محل کے چھت پر چڑھا کہ دیکھوں آگ کی کیا پوزیشن ہے۔ سوچ تو اس کی یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام تو جل گئے، ختم ہو گئے نعوذ باللہ، تو اب وہ آگ کا معائنہ کرنے کے لیے اپنے محل کے چھت پر چڑھا۔ محل اس نے بہت اونچا بنایا ہوا تھا۔ جب اوپر چڑھ کر اس نے دیکھا تو سائیڈوں پہ آگ جل رہی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ پوری آگ ہی گلزار بن گئی تھی، ایسا نہیں تھا کہ پوری آگ جو ہے وہ باغیچہ بن گئی، ایسا نہیں ہے۔ وہ مقام، وہ جگہ باغیچہ بن گیا جس مقام پر اللہ کا نبی بیٹھا ہوا ہے، لیکن دائیں بائیں آگ جل رہی ہے، چاروں اطراف میں آگ جل رہی ہے۔ صرف وہ مقام جنت کا باغ بن گیا جس مقام پر میرے رب کا نبی بیٹھا ہوا ہے۔ تو فرق یہاں ہی پتہ چل جاتا ہے عام لوگوں میں اور نبیوں میں، یہ فرق ہے کہ جس مقام پر اللہ کا نبی ہو وہ مقام عام مقامات سے بلند و بالا ہو جاتا ہے، اس جگہ کو اللہ مقام و مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو چاروں اطراف میں آگ جل رہی ہے۔ نمرود اس ارادے سے اوپر چڑھا کہ میں آگ کی صورتحال دیکھوں کہ کچھ کم ہوئی یا نہیں ہوئی، یا شعلے اتنی ہی ہائٹ پر جا رہے ہیں۔ تو آگ کو دیکھنے کے لیے وہ محل کے چھت پر جب چڑھا تو وہ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چاروں اطراف میں آگ جل رہی ہے اور پورے جوش کے ساتھ، آب و تاب کے ساتھ جل رہی ہے، لیکن درمیان میں پھولوں کا ایک باغ ہے، اور اس باغ کے درمیان میں ایک خوبصورت قالین بچھا ہوا ہے، اور اس قالین پر ایک نور کا تخت بچھا ہوا ہے، اور اس تخت پر اللہ کا نبی ابراہیم بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر بڑا حیران ہو گیا کہ یہ کیا منظر ہے، ہم نے اس کو جلا دیا تھا اور یہ اس تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو نمرود نے اپنے حواریوں سے، اپنے کاہنوں سے، درباریوں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، اس کو تو آگ نے بھی نہیں جلایا، وہ تو فرسٹ کلاس باغیچے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تو یہ تو منظر ہی کچھ اور ہے، اب کیا کیا جائے۔ تو اب انہوں نے ایک اور حربہ استعمال کیا۔ کاہنوں نے مشورہ دیا کہ ابراہیم سے بول کے آگ سے چلتا ہوا نکل کر باہر آئے، پیادل آئے، جب یہ اس باغیچے سے اٹھے گا، آگ کی طرف آئے گا تو اس کو آگ جلا دے گی۔ یہ سوچ کر نمرود نے اپنے محل سے آواز دی جناب ابراہیم علیہ السلام کو کہ اے ابراہیم، تجھے آگ نے کچھ نہیں کہا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جس رب کو میں مانتا ہوں
جب تک وہ رب حکم نہ دے دے یہ آگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ یعنی کہ جو کچھ ہوتا ہے کائنات ارض و سما کے اندر وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، تو اللہ جب تک اس آگ کو حکم نہیں دے گا یہ آگ مجھے نہیں جلائے گی، یہ میرا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔